اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ اے بندو میرے سے محبت کرو اور اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو اس یہاں تک آنے کی استطاعت رکھتا ہے. لازم ہے وَلِلَّهِ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے، دکھاوا نہیں ہے کہ جی اللہ نے مجھے بڑا مال دیا تو میں تو سال میں 3 چکر لگاتا ہوں. یہ نیت نہیں ہے. پیکج میرا 5 سٹار ہے، تمہارا کون سا پیکج ہے جی؟ اچھا فلاں، میرا تو 5 سٹار پیکج تھا، تمہارا تو 3 سٹار پیکج تھا. تم کہاں رہے تھے دارالتوحید میں؟ تم کہاں رہے تھے؟ میں تو جی 3 کلومیٹر دور رہا تھا. اچھا دیکھو میں لوگ کرتے ہیں ایسا میں ایسی باتیں نہیں کر رہا. کوئی اور نیت نہیں ہے. للہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے لیے حج کریں. حج اکبر کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حج 9 ذوالحجہ کو عرفات ہو گئے تو یہ حج اکبر ہے، اور میں آج حج کر کے آیا اس سال اور اگلے سال میرا بھائی حج کر کے آیا اور اگلے سال جمعے کو ہو گیا حج، تو کہتا مجھے تو حج اکبر مل گیا ہے. اور میں افسوس کرتا رہتا ساری عمر، یار 1 سال اور ڈیلے کر لیتا تو مجھے بھی حج اکبر مل جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے. سارے حج حج اکبر ہیں، سب حج حج اکبر ہیں. حج ہی کو حج اکبر کہتے ہیں. عمرہ حج یہ حج اصغر ہے. چھوٹا حج عمرہ، بڑا حج حج. حج اکبر اصل حج جو ذوالحجہ میں کیا جاتا ہے، اور جو عمرے پہ آتے ہیں یہ حج اصغر ہے. سب حج حج اکبر ہے. فکر نہیں کریں. آپ کو جمعہ نہیں ملا، آپ کا بھی حج اکبر تھا، اور جس کو ملا اس کا بھی حج اکبر تھا. کوئی فرق نہیں ہے. دل میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آل دو یہ حج اکبر کی بات ہو رہی ہے، یہ حج اکبر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ انسان کے پاس اگر لمیٹڈ پیسے ہو وہ عمرے پہ بھی آ سکتا اور حج پہ، عمرے یا حج میں ایک چیز پہ جا سکتا، تو کیا کریں؟ حج پہ آئیں. حج پہ آئیں. کچھ کہتے ہیں جی میں پہلے ایک پریکٹس کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، پھر میں دیکھوں، پھر حج کے لیے کلیمیٹائز کروں گا اپنے آپ کو. میرے بھائی اگر پیسے تھوڑے ہیں تو حج پہ آؤ، سب سیکھ جاؤ گے وہیں پہ. ایسے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں آئے، عمرے 2 3 کر چکے ہیں، اور ان سے کو حج پہ جائے میرے بھائی، کہتے ہیں پیسے نہیں میرے پاس حج کے. تو وہ پیسے وہ جو 2 عمرے کیے تھے 3 عمرے کیے تھے وہ جوڑ کے رکھ لیتے، سیونگ کر لیتے، حج پہ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ آئے اور حج کرے. کیوں؟ میرے سے محبت کا اظہار کرو میرے بندو. یہ لازم ہے. اس کے بغیر ہماری روح ادھوری رہ جائے گی، ہمارا ایمان نامکمل رہ جائے گا. لیکن ساتھ میں اللہ چاہتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرو میرے بندو میرے ساتھ. لازم ہے. اور اگر نہیں کرو گے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو انکار کرے گا تو اللہ بھی تم سے مستغنی ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں آؤ گے، استطاعت ہے، مال ہے، صحت ہے، وسائل ہیں، آ سکتے ہو، اور نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. ایک حدیث ہے جو ویسے ٹیکنیکلی سند کے اعتبار سے تھوڑی سا اس کے اندر ضعف ہے، لیکن فضیلت کی احادیث میں ضعف کو نہیں دیکھا جاتا الا یہ کہ شدید ضعف ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی استطاعت ہو کسی کے پاس اور وہ حج پہ نہ جائے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. اللہ کو پرواہ ہی نہیں اس پر. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کی اوپر جو ہمارے مشائخ دو اشارات نکالتے ہیں نا ہمارے علماء، عجیب، اللہ تعالیٰ ان کا جس کا دل کھولتے ہیں اس کا دل کھولتے ہیں، کہ جو حج استطاعت ہو اور حج پہ آئیں تو پھر اللہ کو پرواہ ہے کہ وہ یہودی نہ مرے اور نصرانی نہ مرے. یعنی حج اور عمرے پہ آنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا.